قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی، علماء کرام، جامعہ دارالسلام کے اساتذہ کرام و طلباء اعزام اور علاقہ و جوار سے آئے ہوئے سامعین و حاضرین اور عفت ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ آج ایک بار پھر ایک سال پورا ہونے پر تعلیمی سلسلہ جہاں طلبہ اپنے سال کا پورا کرتے ہیں اس کے فوراً بعد اختتامی پروگرام جامعہ دارالسلام منعقد کرتے چلی آئی ہے، اور آج یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمہ کمیٹی جامعہ دارالسلام پھلوریا کو کہ وہ اس طرح کا پروگرام تقریباً ہر سال منعقد کرتی ہے۔ میں بارہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو سامعین و حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ رات کے سکون اور چین کو چھوڑ کر کے اپنے نونہالوں کی ہمت اور ان کے دلوں میں امنگ پیدا کرنے کے لیے ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ایک پروان مل سکے، ہمارے بچوں کو ایک حوصلہ مل سکے، اور ہمارے اور آپ کے سامنے وہ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کر سکے۔ ایک سال انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا حاصل کیا ہے، اس کی ادائیگی آرام کے ساتھ آپ کے سامنے کر سکیں۔ چونکہ یہ میدان انجمن نادی الطلبہ اصلاح اللسان جامعہ دارالسلام پھلوریا کا یہ جو پروگرام ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور حصول تعلیم کے بعد انہی بچوں کو آگے چل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام پیش کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر زبان میں نکھار نہیں پیدا کی گئی، اگر وہ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر پائے، یا ان کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، اگر اس کی ترجمانی عوام کے سامنے نہیں کر پائے، تو شاید وہ اپنی بات پورے طور پر رکھنے میں ناکام ہوں گے۔ اس لیے دارالسلام نے یہ شعبے کا جو انعقاد کیا ہے انجمن کی شکل میں ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہوتے ایک سال پورا ہونے پر سالانہ انجمن کی شکل دے دی جاتی ہے، اور یہ پروگرام آج کا اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کا یہ پروگرام دو زمروں پر مشتمل ہے، پہلا اجلاس عام اور دوسرا سالانہ انجمن، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوگی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اشتہار کے حساب سے تھوڑی سی پروگرام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ کہ جو اشتہار جاری ہوا تھا جامعہ سے، اس میں صدارتی جگہ پر فضیلت الشیخ مولانا وسیع اللہ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کا نام تھا، لیکن آپ نے بذات خود ایک معتبر شخصیت، ایک علمی اور عبقری شخصیت، صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے امیر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو ہمارے اسی علاقہ کے ہیں، اور میں نے یہاں دوران تعلیم، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں نے آپ سے طالب علمی کے دور میں ملاقات کی ہے، اور آپ کے کام کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اکابرین کا سایہ ہم پر تعبیر سلامت رکھے، اور ان سے جس طرح سے دین کی خدمت دے رہا ہے اسی طرح سے لیتا رہے، بلکہ مزید حوصلہ دے۔ آپ نے اس بزرگی کے باوجود صوبائی جمعیت اہل حدیث نہیں بلکہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ آپ نے ایک عظیم الشان کام کیا ہے، اور میرے خیال سے جہاں تک نگاہ ڈالی جائے الحمدللہ نمایاں کارنامہ نظر آتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے شیخ محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ طلبہ کا سالانہ انجمن ہے،
چونکہ جو مجھے فہرست دی گئی ہے اس میں سب سے پہلے چنندہ طلباء نظام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد استقبالیہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد حفاظ کرام کی جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے ان طلباء کی دستار بندی فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ مولانا وسیع اللہ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا سعود اختر عبد المنان سلفی حفظہ اللہ، اسی طریقے سے مشتہر عالم فضیلت الشیخ مولانا حافظ شکیل احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کے بدست ان حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں بلا تاخیر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بزرگوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بہتر کلام اگر کسی کا ہے، سب سے بہتر زبان، سب سے بہتر بات اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے میں آج کے اس بارونق محفل کا آغاز کروں، اس کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں محمد طسیف عطی اللہ جو جامعہ دارالسلام پھلوریا کے متعلم ہیں، عزیزم کو بعدم میں آواز دینا چاہوں گا، آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کر دیں۔ اسی طریقے سے میں اپنے علماء کرام سے بعدم درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں پروگرام چلانے میں، پروگرام چلنے میں اور پروگرام کی کارروائی کرنے میں آسانی اور تھوڑا سا راستہ مل سکے۔ میں اپنے شیوخ سے، علماء کرام سے بعدم درخواست کروں گا کہ اگر آپ کھانے پانی اور نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو آپ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں پروگرام چلا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عزیزم محمد طسیف عطی اللہ تلاوت کلام پاک کے لیے